یہ کہانی ہے ایک جٹی کی۔ جٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے، چار میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے بتاؤ تم کو منہ دکھائی میں کیا چاہیے۔ جو جٹی ہے وہ کہتی ہے تم میرا گھونگھٹ ایسے اٹھا لو بغیر کچھ دیے، جو میری خواہشیں ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، تم پوری نہیں کر سکتے۔ آدمی کہتا ہے ایسی بھی کون سی خواہش ہے، تو بتا تجھے منہ دکھائی میں کیا چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ اب لڑکے کو غصہ آ گیا کہ وہ بتاتی کیوں نہیں ہے، بتا کیا خواہش تیری۔ لڑکی کہتی ہے مجھ کو نا منہ دکھائی میں اپنے باپ کا قاتل چاہیے، مجھ کو منہ دکھائی میں نا اپنی زمین جائیداد واپس چاہیے، مجھ کو منہ دکھائی میں نا اپنا گھر واپس چاہیے، تم لا کے دے سکتے ہو۔ لڑکا کہتا ہے اگر تو جٹی ہے نا میں بھی جٹ ہوں، اب میں تیرا گھونگھٹ تبھی اٹھاؤں گا جب میں تمہاری ساری خواہشیں پوری نہ کر دوں۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں نا چودھری کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، پنڈال سجا ہوا ہے، برات آ گئی ہے، دلہا سٹیج پہ بیٹھا ہے۔ جو دلہے کا باپ ہے جہاں بیٹھا ہے نا اسی گاؤں میں اس کا ایک دوست تھا، وہ بھی آ کے اس پنڈال میں دلہے کے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں بات نکل آئی۔ وہ جو آدمی ہے دلہے کے باپ سے کہتا ہے تم کو معلوم ہے تم جس جگہ بیٹھے ہو یہ جو حویلی ہے اس کا مالک کون ہے؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب ہے، جو میری ہونے والی بہو ہے اس کا باپ اس کا مالک ہے، ہم نے کیوں شادی کی ہے، اتنے امیر لوگ ہیں، اکیلی لڑکی ہے، بعد میں ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ کہتا ہے جھوٹ، غلط۔ کہتا ہے یہ بتاؤ جو گاؤں کے باہر زمین ہے وہ جائیداد کس کی ہے؟ کہتا ہے تم کیا ہے سوال کر رہے ہو، لڑکی یہ باپ کی ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ سب میری ہیں، یہ گھر بھی میرا ہے، وہ جائیداد بھی میری ہے۔ جو لڑکے کا باپ ہے غصہ آ گیا، کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کہتا ہے چودھری میں فائل ساتھ لایا ہوں، یہ فائل دیکھ لے۔ جو فائل دیکھتا ہے تو اس میں واقعی زمین جائیداد اس کے نام ہوتی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایسے بھوکے ننگے گھر میں کر رہا ہوں۔ وہیں پہ زور سے چلاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو کیا دلہا بنی سہرا باندھی وہاں بیٹھا ہے، اٹھ یہاں سے، ایسے بھوکے ننگے فراڈیوں لوگ گھر میں ہم رشتہ نہیں کریں گے، برات واپس جائے گی۔ یہ آواز پڑتی ہے لڑکے کی، جو لڑکی ہے اس کے باپ کے کانوں میں۔ وہ بھاگا بھاگا آتا ہے، چودھری صاحب ایسی کون سی غلطی ہو گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، برات کیوں واپس جائے گی؟ کہتا ہے کسی کیا مجال کہ مجھ کو کچھ کوئی بات کہے، یہ ساری تمہاری کرتوتیں آگے آ رہی ہیں، تو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا یہ گھر تمہارا ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، زمینیں تمہاری ہے۔ چودھری سب میری ہیں، جھوٹ کی کون سی بات ہے، دیکھ پیپر دیکھ، یہ دیکھ کس کے نام ہے۔ وہ جو پیپر دیکھتا ہے تو حیران پریشان، میری ساری جائیداد اس کے نام کیسے ہو گئی؟ کہتا ہے چودھری صاحب یہ آدمی فراڈیا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے، جو جائیداد ہے نا اس نے ہم سے نا ٹھیکے پہ زمین لی تھی، اس میں پیپر سائن کرائے تھے، انہی پیپروں میں اس نے جو ایک پیپر رکھ کے سائن کرا لیا ہوگا، اس سے میرا انگوٹھا بھی لگوا لیا ہوگا، وہ سائن بھی کرا لیا ہوگا، یہ دھوکے باز ہے۔ چودھری کہتا ہے دھوکے باز وہ نہیں ہے، دھوکے باز تو ہے، یہ اور دھوکے بازے جھوٹے لوگوں کے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اپنے بیٹے سے کہا چلو آگے لگو، اور برات کو لے کے چلا جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ بہت کوشش کرتا ہے روکنے کی، اور لوگ کرتے ہیں کوشش روکنے کی، پر وہ چودھری رکتا نہیں ہے، نہ بیٹا رکتا ہے۔ برات کرسیاں کو پھینکتے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے وہاں چلی جاتی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد جو لڑکی کا باپ ہے اس کو انتہائی صدمہ لگتا ہے، اس کو دل میں درد ہوتی ہے، اور درد اصل میں تھی ہارٹ اٹیک تھا، اور ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ بچ نہ پایا، وہیں پنڈال میں فوت ہو گیا۔ اب تو کوہرام مچ گیا شادی والے گھر میں، جس میں ڈولی اٹھنی تھی اسی گھر میں اب باپ کا جنازہ اٹھے گا۔ لو جی بڑی مشکل سے لوگ اپنے آنسو روکتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبح کے ٹائم جب چودھری کا جنازہ ہوتا ہے، اور بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے، پورا گاؤں جنازے میں اکٹھے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب مہمان گھر پہ آتے ہیں نا، مہمانوں نے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ لڑکی منحوس ہے، اس کی شادی والے دن اس کا باپ جو ہے نا مر گیا، یہ اپنے باپ کو کھا گئی۔ ہر کوئی لڑکی یہی بات کر رہا ہے، لڑکی کو بڑا برا لگتا ہے۔ لڑکی نا وہاں سے ان کے گاؤں سے تھوڑا ہی دور نا ساتھ والے گاؤں میں نہر تھی، وہ جاتی ہے نہر پہ اور نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ نہر کے دوسری طرف ایک عاشق بیٹھا تھا جس کا نیا نیا دل ٹوٹا تھا، وہ بڑا پریشان کہ میں روز یہاں پہ آتا ہوں نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے، مجھ میں ہمت نہیں آتی، یہ لڑکی بھاگی بھاگی آئی ہے اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ لگاتا ہے، لڑکی کو باہر نکالتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے مجھ کو مت بچاؤ، میں مرنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ کھینچ کھانچ کے باہر لے کے آتا ہے، لڑکی سے کہتا ہے دیکھ آخر کیا مسئلہ بن گیا، تو یہاں پہ مرنے کو آ گئی ہے، میں روز یہاں بیٹھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مرنے کی، ہمت نہیں پیدا ہوتی۔ لڑکی کہتی ہے جس لڑکی کا باپ اس کی شادی والے دن مر جائے، اس کی زمین جائیداد سب ہتھیا کرتے اور لڑکی کو سب منحوس کہیں، اس کے پاس
مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لڑکا کہتا نہیں، بہت غلط بات ہے، تم میرے گھر چلو۔ اس کو اپنے گھر لے کے آتا ہے۔ بھیگے کپڑوں میں جب گھر پہنچتی ہے، اس کی ماں دیکھتی ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے وہ کس کی لڑکی اٹھا لایا، کس کی لڑکی بھگا لایا، تجھے میں کتنی بار منع کیا تھا، تو جڑے دوست اچھے نہیں ہیں ان سے مت بیٹھا کر۔ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے بیٹھو چپ کر کے، میں سناتا ہوں پوری بات۔ کہتا ہے فلاں گاؤں میں چودھری ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، اس کی برات کل آئی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ ایک فراڈیا نے ان سے زمین چھین لی، صدمے سے اس کا باپ مر گیا۔ جب برات بھی واپس چلی گئی، وہ سب کہتے ہیں لڑکی منحوس ہے، اور لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی، میں بچا کے لایا ہوں۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے، دلاسا دیتی ہے، صبر کرتی ہے، بیٹا کوئی بات نہیں جو ہو گیا۔ اب لڑکا کہتا ہے اپنی ماں سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے پتہ جیسے تیری مرضی۔ لو جی، لڑکا نا سارے اپنے رشتے دار نزدیک نزدیک سے سب کو میسج کرتا ہے، فون کرتا ہے، سب اکٹھا کر لیتا ہے، اور نا ہلکی سی رسم ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، اس کو دلہن بناتے ہیں، وہ لڑکی کو لے کے آتے ہیں، کمرے میں بٹھاتے ہیں۔ لڑکی کمرے میں آ کے بیٹھی ہے، وہ سوچ رہی ہے، پوری فلم چل رہی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے اس کی شادی ہو رہی تھی، اب اس کا باپ بھی نہیں رہا، زمین جائیداد سب چھن چکی ہے، اور میں مرنے آئی تھی اور یہاں دلہن بن کے بیٹھی ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی، اس کا شوہر کمرے میں آ گیا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اسے۔ اتنے میں اسے اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہاری خواہشیں پوری نہیں کر سکا، تمہارے بینڈ بازی سے لے کے آتا، لیکن میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تم بتا تم کو منہ دکھائی میں کیا چاہیے۔ لڑکی کے ذہن میں ایک بار ترکیب آئی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ آپ میری نا خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ لڑکا کہتا ہے کوئی تو بتاؤ کیا خواہش تمہاری۔ لڑکی کہتی ہے جو میری خواہش ہے نا آپ کی اوقات سے دور ہے۔ لڑکے کو غصہ آ گیا، تو بتا کیا خواہش ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، جن کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، مجھے وہ زمین جائیداد واپس چاہیے، مجھے اپنا گھر واپس چاہیے، کیا تم لا کے دے سکتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے اگر تو جٹی ہے نا تو میں بھی جٹ ہوں، اب میں تمہارا گھونگھٹ تبھی اٹھاؤں گا جب میں تمہاری خواہشیں پوری نہ کر دوں۔ اور کمرے سے باہر آ گیا۔ صبح ہوتی ہے، اپنی ماں کا زیور ماں کے سے لیتا ہے، انگوٹھی، کانٹے، بوندے، چین سب لے کے نا، اور ایک فقیر کا بھیس بنا کے، درویش بن کے اس گاؤں میں چلا جاتا ہے جس گاؤں میں اس آدمی نے زمین ہتھیائی تھی ان لوگوں کی، دلہن کی باپ کی زمین ہتھیائی تھی۔ اس کی جو عورت تھی نا بڑی رحم دل تھی، اس کے گھر میں کوئی بھی فقیر آتا تھا نا اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، کھانا پانی چائے پلا کے بھیجتی تھی۔ وہاں جا کے باہر بیٹھ کے صدا لگاتا ہے کہ بھوکا ہوں، کوئی کھانا دے گا۔ عورت آتی ہے، تھالی میں روٹی لے کے سالن لے کے آتی ہے، بابا جی کھاؤ۔ بابا جی کھانا کھانے کے بعد نا اس تھالی میں ایک سونے کی انگوٹھی رکھ دیتے ہیں۔ وہ عورت دیکھ کے حیران پریشان، آج سے پہلے جتنے بابے آئے تھے، جتنے بھیک مانگنے والے آئے تھے، سب دعائیں دے کے جاتے ہیں، یہ اکیلا بابا پہلا آیا ہے جو انگوٹھی دے رہا سونے کی، اور اتنی موٹی اور مہنگی انگوٹھی۔ وہ کہتی ہے بابا جی خیر ہے، کہتا بس رکھ لے، تیرے نصیب تیرے ساتھ۔ اور نا اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے بابا باہر بیٹھا ہے، پھر آتی ہے باہر، بابا جی کچھ چاہیے؟ کہتا ہے بابا جی کو رہنے کو ٹھکانا چاہیے۔ کہتی ہے ہمارے یہاں سامنے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ایک کمرہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں رہ سکتے ہیں، کھانا بنا دوں گی، آپ کھانا کھاتے رہنا۔ وہ کیا چلے جاتا ہے وہاں پہ۔ اب اس عورت کا شوہر شام کو آتا ہے جس نے زمین ہتھیائی تھی۔ اس کی بیوی کہتی ہے آج تو بڑا کمال کا دن تھا، ایک سادھو آیا تھا، فقیر آیا تھا، اس کو میں روٹی دی ہے، اور اس نے روٹی کے بدلے تھال میں سونے کی انگوٹھی دی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی اگر وہ دے گا تو مانگ کھانا کھائے گا، وہ نقلی ہوگی۔ وہ اس کی بیوی لے کے آتی ہے انگوٹھی، دکھاتی ہے اس کو، انگوٹھی دیکھتا واقعی اصلی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کدھر ہے وہ بابا چلا گیا؟ کہتے نہیں، وہ ہماری جو کوڑا ہے نا چھوٹی، جو بھینسوں کے ساتھ کمرہ ہے وہاں بیٹھا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا وہاں جاتا ہے، جب سادھو دیکھتا ہے وہ بندہ آ رہا ہے تو ایک چادر پہ نا سونے کی انگوٹھیاں، چین، بندے، کانٹے، لاکٹ سب سجا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آدمی آ کے دیکھتا ہے کہ بابے کے پاس اتنا سونا، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہتا ہے بابے سونا سارا چھیننا ہے کسی طریقے سے، ابھی اسکیم لگاتا ہوں۔ بابے کے پاس جا کے سلام کرتا ہے، بابا جی آپ تو بڑی کرنی والے ہیں، بابا جی اتنا سونا کہاں سے لے کے آئے ہیں، کہیں چوری ڈکیتی کی ہے؟ کہتا ہے نہیں بابا چوری نہیں کرتا، بابا دعائیں کرتا ہے۔ کہتا ہے فلاں جنگل ہے، اس جنگل میں فلاں جگہ پہ میں عبادت کی تھی، تو میں وہاں سے اٹھنے لگا نا، وہاں پہ اتنا بڑا مٹکا نظر آیا مجھ کو، اور مٹکا پورا زیور سے بھرا ہوا تھا، میں چند زیور لے کے آؤں، ابھی تو بہت ہے اس میں ڈھک کے آ گیا اس کو۔ تو کہتا بابا جی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زیور مجھ کو مل جائے۔ کہتا بچہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو چل میرے ساتھ جنگل میں، تو میں زیور سارے دیتا ہوں، اٹھا لانا۔ وہ جی بابا کے ساتھ چل پڑا، ہانپتے کانپتے بڑی دور ہائٹ پہ جنگل میں پہنچ گئے۔
جب جنگل میں پہنچے بابے نے کہا آنکھیں بند کر لے، آنکھوں میں پٹی باندھ دی اس کے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد آنکھوں سے پٹی کھولی، پٹی کھولے کہتا ہے کہ مجھ کو پہچان، میں وہی بندہ ہوں جس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے، جس کی برات تمہاری وجہ سے واپس چلی گئی تھی، اور اس کا باپ تمہاری وجہ سے مر گیا تھا۔ اب تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، یہاں پہ تم درندے کھائیں گے، میں تمہیں مار دوں گا یہاں پہ۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری تو موت پکی ہے، یہاں دور دور تک چلاؤں گا کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اسے معافیا مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کو معاف کر دے، ہماری برادری میں لگتا تھا، اس کو میں نیچے دکھانا چاہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا مر جائے گا وہ۔ کہتا بس اب تو دن گن لے، کلمہ پڑھ لے تو بس۔ وہ کہتا ہے مجھ کو چھوڑ دے، تو جو کہے گا میں مانوں گا۔ کہتا ہے اچھا تو نے جتنے لوگوں کی گاؤں میں زمین ہتھیائی ہے سب کے پیپر کہاں ہیں؟ وہ پیپر مجھے میرے حوالے کر دے۔ کہتا پیپر تو الماری میں رکھے ہیں، الماری چابی کہاں ہے؟ وہ میرے پاس ہے۔ کہتا چابی دے، میں گھر میں جا کے پیپر لے کے بانٹ کے پھر آتا ہوں، پھر میں تو کھولوں گا۔ ورنہ چلا جاتا وہاں سے، پیپر سارے لے کے اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ ہیں تیرے جائیداد کے پیپر، زمین کے پیپر، گھر کے پیپر، اور رہی بات تیرے باپ کے جو مجرم ہے اس کو بھی لے کے آتا ہوں، پھر آ کے تیرا گھونگٹ اٹھاؤں گا۔ لڑکی بڑی خوش ہوتی ہے، میں نے تو واقعی ہیرا چنا ہے۔ وہ لڑکا جاتا ہے جنگل میں، اس کو بابے کو جو بنیا تھا کپڑے پہناتا ہے، ساتھ لے کے آتا ہے، اور لے کے آگے اپنے بیوی کی قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ تیرا مجرم ہے، چاہے تو گولی مار دے چاہے چھوڑ دے۔ وہ کہتی ہے اس کے ساتھ جتنی ہو گئی ہے نا اتنی بہت ہے، ساری زمینوں کے پیپر سب میں لوگوں کو تقسیم کر دیے ہیں، آج کے بعد اس کے نام پہ کوئی زمین نہیں رہی، اس کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوگی۔ وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو، اور نہ وہ اپنا اس کا شوہر کہتا ہے ہاں اب بتا میں تیرا گھونگٹ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس کی بیوی کہتی ہے تم واقعی حقدار ہو میرا گھونگٹ اٹھانے کے لیے۔ وہ گھونگٹ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن وہ ایک ٹھیک ٹھاک ولیمہ کرتے ہیں۔ ولیمے کے بعد نا اصل بات کیا ہے، کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے، گاؤں دیہات میں ابھی بھی نا شریکہ برادری کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نا انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ اس کو صرف اپنا کی کھنس نکالنے کے لیے ایسا کام کیا کہ لڑکی کے باپ کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔